الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ویسے تو یہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کی گئی ہے یہ بات بتلانے کے لیے ہے کہ کوئی بھی انسان جو نیک کام کرتا ہے یا کوئی نیکی کرتا ہے، اللہ کے یہاں ایک نیکی کا اجر 10 گنا اس کو ملتا ہے، یعنی 10 گنا زیادہ، ایک کے بدلے میں 10. یہ تو قاعدہ اور قانون ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینا چاہے تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا. ایک کے 10 کے بجائے ایک کے 70 بھی دے سکتا ہے، 700 بھی دے سکتا ہے، اور اس قدر دے کہ ہم اس کا حساب ہی نہ کر سکیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں. لیکن قاعدہ قانون بتا دیا کہ کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب تو ملے گا. اور جہاں تک برائی کا معاملہ ہے، کوئی برائی کرتا ہے، بدی کرتا ہے، فلا یجزا الا مثلھا، تو جتنا اس نے برا کام کیا ہے اس کے مثل برائی کا بدلہ ملے گا. وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ، اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک برائی کی اور 10 لکھ دے، ایسا نہیں ہے. تو یہ تو قانون بتلانے کے لیے اس آیت کو میں نے تلاوت کر دیا. لیکن اصل مقصد میرا اس وقت کچھ اور ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک اعمال حسنہ ہیں، اچھے اعمال، اور ایک اعمال سیئہ، برے اعمال. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ مجھے ایک فہرست پکڑائی گئی، دکھلائی گئی، جس میں تمام اعمال حسنہ بھی درج تھے اور تمام اعمال سیئہ بھی لکھے ہوئے تھے. اب آپ سوچئے کہ اعمال حسنہ کم تو نہیں ہیں، بے شمار ہیں، اور اعمال سیئہ بھی کی تعداد کچھ کم نہیں ہے. یعنی ایک لمبی اور طویل فہرست آپ کو دکھلائی گئی، جس میں اعمال صالحہ کی بھی ایک طویل فہرست تھی اور اعمال سیئہ کی بھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان اعمال صالحہ میں، اس فہرست میں یہ دیکھا کہ اس میں لکھا تھا کہ مسلمانوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی اچھا عمل ہے. تو گویا کہ یہ اچھے اعمال میں اس کو شمار کیا کہ تکلیف سے مسلمان کو بچانا، ہر قسم کی تکلیف اس میں شامل ہے. یہ اعمال صالحہ میں سے ہے. اور اگر اس کو مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیں تو ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں کہ الایمان بضع و70 شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. سب سے افضل شعبہ، سب سے افضل جو چیز ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا. اور اسی طرح فرمایا کہ حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. تو دیکھیے افضل جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ.
یوں تو ہم سب الحمدللہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہیں، اسی لیے ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں، لیکن صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینے کافی نہیں ہے۔ اصل میں لا الہ الا اللہ کے جو عملی تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہے اصل چیز۔ کسی کا خوف نہ ہو اللہ کے خوف کے سوا، کسی سے محبت نہ ہو اللہ کی محبت سے زیادہ، کسی کے حکم کی تعمیل نہ ہو اللہ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ، اسی طریقے سے کسی پر بھروسہ نہ ہو جتنا بھروسہ کہ اللہ پر ہو، کسی پر توکل نہ ہو جتنا توکل کہ اللہ پر ہے، کسی کی عبادت نہ ہو اللہ کی عبادت کے علاوہ۔ تو جتنے بھی جزیات ہیں سارے کے سارے ایمان کے تقاضوں میں سے ہیں۔ تو جب ایک آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو گویا ان تمام تقاضوں پر بھی عمل کرنے کا عہد کرتا ہے کہ میں اللہ آپ کے سوا کسی سے نہیں ڈروں گا، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا، آپ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں رکھوں گا، آپ سے زیادہ کسی کے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا۔ یعنی جہاں آپ کا حکم آ گیا اور کسی اور کا حکم بھی اور دونوں حکم ٹکرا جائیں تو آپ کے حکم کو میں ترجیح دوں گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اس کے تمام تقاضوں پر عمل کرنا، اور یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بہت ہی لاڈلے صحابی، حضرت زید بھی اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسامہ۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک ران پر حضرت حسن و حسین ہوتے تھے تو دوسرے پر حضرت زید ہوتے تھے، یعنی آپ اتنی محبت فرماتے تھے ان سے۔ اور حضرت زید آپ جانتے ہیں کون صحابی ہیں؟ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے، یعنی 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کی تعداد ہے، ان میں نہ سیدنا صدیق اکبر کا نام ہے، نہ عمر فاروق کا نام ہے، نہ عثمان غنی کا نام ہے، نہ حضرت علی مرتضیٰ کا نام ہے، نہ حضرت حسن کا، نہ حسین کا، کسی کا نام قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اگر نام قرآن مجید میں ہے تو صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت زید بیٹے ہیں، حضرت زید کا بیٹے اسامہ ہے، تو حضرت اسامہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا درجے کی محبت۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا حضرت زید کو، اور لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرما دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے امور میں شرم نہیں فرماتے، جو کہنے کی بات ہو فوراً کہہ دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہاں رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کوئی شخص یہ نہ کہے کہ زید بن محمد، تو منع فرما دیا۔ اب یقیناً یہ بہت بڑا شرف تھا حضرت زید کے لیے کہ لوگ زید بن محمد کہتے تھے، وہ شرف چھن گیا، کیونکہ حضرت ثابت کے بیٹے تھے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، اور لوگ کہنے لگے تھے زید بن محمد، تو منع فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک طرف تو جو بات حق تھی وہ کہہ دی کہ کسی کی اولاد کو اس کے باپ ہی کے نام سے پکارا جائے، کسی اور کے نام سے نہ پکارا جائے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کسی کو بیٹا بنا لیا منہ بولا اور اپنی ولدیت دے دیتے ہیں، ڈاکومنٹس میں اور کاغذات میں اور اس میں سب میں نام اپنا لکھوا دیتے ہیں۔ شرعاً یہ غلط ہے، ناجائز ہے، بلکہ حرام ہے۔ اور جب تک وہ نام کے ساتھ اس کی ولدیت جڑی رہے گی تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر پڑتا رہے گا، یعنی گناہ مستقل کا ہے۔ اس لیے سرپرستی بے شک کرے، کسی کو اگر اپنی کفالت میں آپ لے آئے ہیں، اس کی پرورش کر رہے ہیں تو بے شک، لیکن جس کا جو نام ہے وہ نام دیں اس کے ولدیت۔ بعض اوقات آدمی اپنی بہن کا بیٹا لے لیتا ہے گود، بھائی کا بچہ لے لیتا ہے، تو بھائی کے بچے کو بھائی کے بچے کے نام سے پکارا جائے، تو اس لیے شرعاً یہ جائز نہیں ہے، ناجائز اور حرام، اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے روک دیا گیا، اور لوگوں کو کہ زید بن محمد کوئی نہ کہے،
تو لازم بات ایک بہت بڑا شرف تھا جو ان سے چھن گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کا نام قرآن مجید میں لکھ دیا. ایک واقعے کے دوران ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت زید کا نام بھی آ گیا، تاکہ اگر ایک شرف سے محروم ہو تو دوسرا شرف حاصل ہو جائے. تو ان کا جو دل ٹوٹا تھا اس کی کچھ دلداری ہو جائے، تو نام بیان کر دیا تاکہ حضرت زید کو جو تکلیف ہوئی تھی اس سے وہ تکلیف دور ہو جائے. ان کو بہت بڑا شرف تھا جو ان سے چھن گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن مجید میں ذکر فرما دیا تاکہ ان کی تسلی ہو جائے. اب قرآن مجید میں قیامت تک ان کا نام درج ہے، اور جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے ان کے نام کی بھی تلاوت ہوگی. اور اگر کوئی شخص زید کا لفظ کہتا ہے تو 30 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، کیونکہ ہر حرف پر ایک نیکی 10 نیکی. تو زا یا دال 3 حرف ہیں یہ، تو 30 نیکیاں اس کو ملیں. بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کلمہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے. افضلها لا الہ الا اللہ. اگر کوئی شخص اللہ کا مبغوض ہے لیکن اسے کلمہ پڑھ لیا تو محبوب بن جائے گا. کوئی شخص جہنمی ہے کلمہ پڑھ لے گا تو جنتی بن جائے گا. لیکن میں نے بتایا کہ تمام تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے. تو یہ حضرت اسامہ کا جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ ایک جہاد میں گئے اور وہاں ایک کافر کو جب مارنے لگے تو اس نے جب دیکھا کہ تلوار سر پر آ گئی تو اس نے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا. لیکن حضرت اسامہ نے پھر بھی اس کو مار ڈالا کہ بھئی یہ اب چونکہ موت کو سامنے دیکھ رہا تو اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، یعنی ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، مار دیا. لیکن دل میں تھوڑا سا وہ رہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب حاضر ہوئے تو آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ عمل سرزد ہو گیا کہ ایک شخص جس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن اس کے باوجود میں نے اس کو مار ڈالا. آپ نے فرمایا جب کلمہ پڑھ لیا تھا پھر تم نے اسے کیوں مارا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کلمہ اس لیے پڑھ رہا تھا ڈر کر تاکہ میری جان بخش دے، چھوڑ دوں. فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ اور پھر آخر نے فرمایا کہ اے اسامہ اس وقت تو کیا کرے گا جب اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے. اگر اللہ نے سوال کر لیا، پوچھ لیا تو اسامہ کیا کرو گے تم کہ اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی تم نے اس کو نہیں چھوڑا؟ تو آپ بار بار یہ جملہ فرماتے رہے. حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے یہ چاہا کہ کاش آج میں مسلمان ہوا ہوتا تاکہ آج سے پہلے کے سارے گناہ میرے معاف ہو جاتے. تو یہ کلمہ ایسی چیز ہے افضلها لا الہ الا اللہ کہ اگر کوئی آدمی کافر ہے 70 سال کا اور یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص جہنمی تھا کلمہ طیبہ پڑھ لیا اخلاص کے ساتھ جنتی ہو گیا. تو بہرحال یہ افضلها لا الہ الا اللہ کی ضمن میں نے اس کو بیان کیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ تو اس میں تفصیلات ہیں کہ کہاں اس کلمے کا تقاضا کیا ہے اور اس کے مطابق عمل ہم کیسے کریں گے. اس تفصیل میں اس وقت جانا نہیں چاہتا. ایک تو سب سے پہلی بات جو بتانی تھی وہ یہ کہ افضلها لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی 70 سالہ کافر بھی پڑھ لے تو مسلمان ہو گیا اگر صدق دل سے اس نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ وہ جہنمی سے جنتی بن جاتا ہے. مبغوض ہے تو محبوب ہو جاتا ہے، دور ہے تو نزدیک ہو جاتا ہے. اور ایسے واقعات بھی ہیں. میں اس وقت تفصیل میں نہیں جاتا، صرف اشارتاً کہتا ہوں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک کالا حبشی جو مسلمان ہو گیا تھا اس وقت نہ نماز کا وقت تھا. اس نے پوچھا کہ میں کیا کروں؟ فرمایا کہ نہ نماز کا وقت ہے کہ میں تجھے کہوں کہ نماز پڑھ، نہ تیرے پاس مال ہے کہ میں کہوں کہ زکوٰۃ دے، اور نہ اس وقت حج کا موقع ہے کہ تجھے میں کہوں کہ حج کر یا عمرہ کر. اس وقت تو جہاد ہو رہا ہے تو اس میں شامل ہو جا. تو بہرحال وہ قصہ مختصر کہ وہ شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چونکہ اس کا پتہ نہیں تھا کہ کون صاحب ہیں، جب بعد میں ان کی لاش کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ پتہ نہیں کون صاحب ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں. جس شخص نے ایسے آدمی کو دیکھا ہو کہ جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، نہ عمرہ کیا نہ حج کیا،
لیکن صرف لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ جہاد میں شامل ہو گیا اور شہید ہو گیا، تو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اس کو مجھ کو عنبر سے جو ہے وہ غسل دیا جا رہا ہے، اس کو خوشبوؤں میں نہلایا جا رہا ہے، اس کے رنگ کو سیاہ کو سفیدی سے تبدیل کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کا یہ محبوب بن گیا۔ تو جس شخص نے کسی کو دیکھنا ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے چونکہ اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا اور بعد میں شہادت ہو گئی، تو اس کو دیکھ لے۔ تو یہ افضل ترین کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ۔ اب دوسری بات جو اس میں ہے کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا۔ یہ اصل میں ایسی چیز ہے میرے عزیزو کہ ہم بہت سارے لوگ ہم میں سے ہم نے اس چیز کو دین سے خارج سمجھ لیا ہے۔ نماز روزے کو تو ہم دین سمجھتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یہ کتنا جو ہے وہ حرام کام ہے، اس کو ہم اس کی حرام کام کو نہیں سمجھتے اور اس کو دین سے خارج سمجھتے ہیں۔ میں نے ابھی کل حدیث بیان کی تھی، اس میں بھی اس کو اتفاق سے ذکر کیا تھا کہ دیکھیے صف اول میں نماز پڑھنا اعلیٰ ترین نیکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہیں اس کا اجر و ثواب پتہ چل جائے کہ صف اول میں نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے، تو تم ایک تو ہر نماز کے لیے پھر قرآن اندازی کرو کہ صف اول میں کون بیٹھے گا، قرآن اندازی کرو۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اور ایک روایت میں علی الصف الثانی و علی الصف الثالث بھی آتا ہے۔ لیکن بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ صف اول کا اجر و ثواب کتنا ہے۔ یہ ترغیب دینا ہے تاکہ لوگ پہلی صف میں آ کر بیٹھیں، پہلی صف کو میں شامل ہوں۔ تو جہاں اس قدر اجر و ثواب بیان کیا ہے، وہیں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی صف کو چھوڑ دے اس نیت سے کہ اس کے پہلی صف میں داخل ہونے سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ اگر وہ دوسری صف میں یا تیسری صف میں جا کے کھڑا ہو گیا تو 2 گنا اجر و ثواب زیادہ ملے گا پہلی صف سے۔ اب آپ سوچیے، اس سے ہی پتہ چلا کہ مسلمان کو تکلیف سے بچانا یہ زیادہ اہم ہے۔ تو اگر کوئی شخص صف اول میں، جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جگہ نہیں ہے زبردستی گزرے، یہ تکلیف دینا دوسرے کو، اس سے بچنا چاہیے ہمیں۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ صاحب بڑے ہم نے تیر مار لیا اور ہم صف اول میں آ گئے، لیکن بعض صورتوں کے اندر صف اول اس طریقے سے حاصل کرنا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے تو یہ بجائے اجر و ثواب کے گناہ کا ذریعہ بنے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اس خیال سے کہ مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری یا تیسرے میں کھڑا ہو گیا تو انشاءاللہ اس کو 2 گنا اجر و ثواب ملے۔ حالانکہ پہلے آپ نے یہ فرمایا کس قدر اجر و ثواب ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کے دن آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو گردنوں کو الانگتے پھلانگتے تم اول صف میں مت آؤ، اس سے منع فرمایا۔ ایک طرف تو فرمایا کہ پہلے جلدی سے آؤ تاکہ تمہیں ثواب زیادہ ملے، اور جو پہلے آئے وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھے۔ بعض لوگ آتے تو ماشاءاللہ بہت پہلے ہیں لیکن بیٹھتے پیچھے ہیں جا کے، اپنی صف اول کا ثواب کھو دیتے ہیں۔ تو اگر پہلے آپ آئے ہیں اور صف اول میں جگہ ہے تو آپ آ کر آسانی کے ساتھ صف اول میں بیٹھیے تاکہ آپ کو اجر و ثواب ملے اس کا۔ ہاں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو آتے سب سے آخر میں لیکن الانگتے پھلانگتے بالکل وہ آگے آ کر بیٹھنا چاہتے ہیں، تو اس سے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ اور وجہ اس کی بھی وہی ہے، لوگوں کو تکلیف سے بچانا، کیونکہ معاشرت یعنی مسلمان آپس میں رہن سہن کیسے کریں، اس میں اصل الاصول یہ ہے کہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اصل الاصول ہے اس کا۔ اب آپ دیکھتے چلے جائیے جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے دین سے خارج کر رکھا ہے۔ بعض لوگ کسی کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کر کے چلے گئے، اب بیچارہ گھر والا جانا چاہتا ہے، آپ کی گاڑی کھڑی بھی نکال ہی نہیں سکتا وہ۔ یہ کوئی ثواب کا کام آپ نے نہیں کیا، تکلیف پہنچائی۔ یا پارکنگ کے اندر دوسرے کی گاڑی کے پیچھے کھڑی کر دی، غلط پارک کر دی، اب اس کے دل میں آپ کے لیے کیا کچھ آ رہا ہوتا ہے تو وہی جانتا ہے۔ تو اس لیے کوئی ثواب کا کام نہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیواروں کے اوپر نعرے لکھتے ہیں، ایک شخص نے اپنے گھر پر رنگ کرایا، روغن کرایا، صفائی کرائی، اور آپ نے آ کے اس پہ اشتہار کو چسپاں کر دیا، یا آپ نے آ کر جو ہے وہ لکھ دیا، اس کے اوپر نعرے لکھ دیے مختلف طریقے کے۔ یہ سب ایذا پہنچانا ہے، سب دین کا حصہ ہے۔ یہ صرف نماز روزے کی حد تک دین نہیں ہے،
اب اس میں چاہے کوئی دیندار آدمی کرے، بے دین آدمی کرے، دینی جماعت والا کرے، سیاسی جماعت والا کرے، سب کے کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مذہبی کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہو گیا اور جو مذہبی نہیں ہے اس کے لیے ناجائز، نہیں، سب کے لیے ناجائز۔ دین تو ہم سب کے لیے ہے، جو شریعت میرے لیے وہ آپ کے لیے بھی، جو آپ کے لیے وہ میرے لیے بھی۔ اس لیے ان طریقوں سے بچنا یہ دین ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ دیں۔ دروازے پر دستک دیتے ہیں بعض لوگ، زور زور سے بجاتے ہیں۔ اول تو یہ کہ بھائی مناسب طریقے پر کہ اطلاع ہو جائے اندر، اگر گھنٹی بجی ہے تو گھنٹی لگا دیجئے، لگی ہوئی ہے بیل بجا دیجئے، اور اس کو بھی یہ کہ بجا کے چھوڑ دیں، مستقل ایک دم بھی ہاتھ رکھ کے بھول گئے، ایسا بھی نہ کریں۔ پھر بعض اوقات مسلسل بجاتے رہتے ہیں، اندر پتہ نہیں کوئی کس کام میں مشغول ہے، وہ نہیں آ سکتا یا نہیں ہے گھر میں، لیکن آپ بجا رہے ہیں۔ 3 دفعہ دستک دیں بس، اگر 3 دفعہ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اور نہ آئے تو آپ واپس چلے جائیں۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ کہے ارجعوا فرجعوا ازکی لکم، یعنی اندر سے کوئی کہے بھئی آپ واپس چلے جائیں، بعد میں آئیے گا یا شام میں آئیے، فرجعوا، لوٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، رکو مت۔ تو دین تو یہ کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں صاحب میں تو بہت دور سے آیا ہوں، آج تو مل کے ہی جاؤں گا آپ سے، میں باہر بیٹھا ہوں، آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نکل آئے باہر۔ یہ تکلیف دینا دوسرے کو۔ آپ جب بھی کسی کے گھر جائیں، کہیں جائیں، تو یہ دیکھ کر جائیں کہ اس کے آرام میں خلل نہ ہو، اس کے آرام کا وقت نہ ہو۔ صحابہ کرام تو دین کی خاطر سفر کرتے تھے، لمبے لمبے سفر، ایک حدیث کی تصدیق کے لیے کہ یہ ان کی یہ روایت انہوں نے کی ہے حدیث کے نہیں، اور جا کر بیٹھ جاتے تھے، جب وہ خود گھر سے باہر نکلتے تھے تو بات پوچھتے تھے ان سے، اور اس میں بھی اجازت لینی چاہیے کہ بھئی میں ایک دین کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، 5-10 منٹ لگیں گے، اس وقت آپ کے پاس وقت ہے تو میں پوچھ لوں، اور اگر ابھی وقت نہیں ہے تو میں کسی اور وقت آ جاؤں گا، آپ مجھے وقت بتا دیجیے۔ طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جب دیکھا بھاگتا ہوا کوئی جا رہا بیچارہ کسی کام سے، آپ نے روک لیا کہ جی وہ 5 منٹ ذرا چاہیے آپ کے۔ ارے بھائی کسی کو پتہ نہیں کیا کام ہے، کس لیے جلدی میں جا رہا ہے، اب آپ دیکھتے ہی مسئلہ یاد آ جاتا ہے، تو ایسا نہ کریں۔ ہر چیز کا ایک ادب ہے، اس کا خیال رکھیں۔ تو بہرحال کسی دوسرے مسلمان کو ایذا سے بچانا یہ دین کا حصہ ہے، دین میں داخل ہے۔ اور اس طرح کے بے شمار چیزیں ہیں، ٹیلی فون کرنا ہے رات کے 3 بجے کر رہے ہیں، اور بھائی صبح ہی کر لینا، رات کو 2 بجے 3 بجے کر کے اس کو کوئی بری خبر دینا یا جو بھی ہے، اس سے ساری رات تمہاری تو خراب ہو ہی رہی ہے، اس کی بھی ہوگی۔ اس لیے ان تمام امور کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، یہ دین کا حصہ ہے۔ تو اماطۃ الاذی عن الطریق، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا، فرمایا کہ یہ دین ہے، یہ ادنا شعبہ ہے ایمان کا، اس لیے اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں تمام امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم آج نماز روزے کو تو دین سمجھتے ہیں، لیکن کسی کو تکلیف دینا اور تکلیف پہنچانا، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ یہ دیکھیں کون سا کام نیکی کا ہے، کون سا نیکی کا نہیں ہے، کس سے کسی کو تکلیف پہنچی، تکلیف دہ کاموں سے بچ جائیے۔ اگر کسی کو آپ نے روک بھی لیا تو جیسا کہ میں نے کہا اس سے وقت لے لیں، ٹائم لے لیں کہ میں کب آ جاؤں، جب وہ وقت دے آپ اس وقت آ جائیے۔ تو ان تمام امور کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور شریعت مطہرہ کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔